تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کے حیرت انگیز فوائد ہیں اور برکات ہیں۔ اس وظیفے کو آپ اگر صبح کے وقت یا دن میں یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں تو اس کے پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں حاجت پوری فرما دے گا، چاہے آپ کی حاجت پہاڑ جتنی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک وہ بھی پوری فرما دے گا۔ آج اس ویڈیو میں اس آیت کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے۔ وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما کر آپ کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں اس وظیفے کی جس کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پوری فرما دے گا۔ ناظرین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ لوگ اس آیت کو لے لیں، یعنی کہ یہ آیت مبارکہ اپنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی۔ اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کے لیے راہ نکال دے گا اور وہاں سے روزی دے گا جس کا گمان نہ ہو، اور جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ ان دو قرآنی آیتوں کا برکات کا عجیب و غریب قصہ ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی، مگر اس کی صورت دکھائی نہیں دی۔ اس نے کہا، اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو تو اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، آؤ میں تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، تم مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم دیناروں کو سمندر میں ڈال دو، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دینار سمندر میں ڈال دیے۔ تو اس غیبی آواز والے نے کہا، وہ وظیفہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کا ہے۔ آپ ان آیت مبارکہ کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد اس غیبی آواز والے نے کہا، تجھ پر جب کوئی مصیبت پڑے یا کوئی پریشانی آئے تو اس آیت کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سب سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق بنایا اور کہا، تو نے 10,000 دیناروں کی کثیر دولت ضائع کر دی۔ تو اس نے جواب دیا، نہیں، ہرگز نہیں، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا اور مجھے اس میں کوئی شک شبہ نہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ منافع بخش اور شفا بخش ہوگی۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی کشتی لپیٹ میں آئی اور تمام سوار بکھر گئے اور تمام کشتی ٹوٹ گئی اور سوائے اس کشتی میں اس آدمی کے زندہ کوئی نہیں بچا۔ کشتی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں اتر پڑا اور چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی زیور وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں بہت ہی حسین اور ایک عورت اکیلے بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے پوچھا اس سے کہ تم کون ہو اور کیسے یہاں تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر پر جا رہی تھی، کشتی ڈوب گئی اور مجھے کوئی اچانک اٹھا کر لے بھاگا اور میں اس جزیرے میں اس محل میں پڑی ہوں۔ جو مجھے اس محل میں لایا ہے وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور آج اس کے آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ
ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا، تو عورت نے کہا جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے ورنہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ آ گیا اور وہ شخص کھڑا رہا، مگر جوں ہی شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وہ آیت مبارکہ پڑھنا شروع کر دی، تو شیطان زمین پر گر پڑا۔ اتنی زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے، اور پھر وہ شیطان جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیجا ہے، تمہاری بدولت اس شیطان سے نجات ملی ہے۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی اور زیوروں کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی اور زیور اور پھل وغیرہ کھانے کے سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سامان اور سمندر کے کنارے پہنچے۔ ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی، اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنون ہو کر اس کو بہت عزت احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پورا قصہ سن کر دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی اور زیور جو جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ دونوں ان کی دولت بن گئی۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوا ہے کہ اعمال و وظائف قرآن میں بڑی تاثیر ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ یقین صاف رکھا جائے اور وظیفے کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو قرآن پاک سے بھرپور طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس طرح قرآن پاک سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کی۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، یا آپ کسی بھی قسم کی مصیبت میں پھنس گئے ہیں اور اس سے نجات پانا بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہو، تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ 200 مرتبہ جتنا بھی آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، مسلسل آپ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ جتنا آپ پڑھیں گے اتنی ہی جلدی مصیبت سے چھٹکارا ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ دولت چاہتے ہیں یا دولت میں اور اضافہ چاہتے ہیں تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن اول آخر درود پاک درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ چند دن کر کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن اس وظیفے کو کرنے کی ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ مستفید ضرور ہوں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہم یہیں کرتے ہیں، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل عائشہ اسلامک اسٹوڈیو پر نیو ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔